السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحیق المختوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے آج ہم جانیں گے بدر کی لڑائی۔ قافلہ بچ نکلا۔ ابو سفیان کے بچ نکلنے کی تفصیل یہ ہے کہ وہ شام سے کروا چلتے رہنے والے راجمارگ پر چلا تو آ رہا تھا، لیکن برابر چوکنا تھا اور بیدار تھا۔ اس نے سوچنا پراپت کرنے کی اپنی کوشش دوگنی کر دی تھی۔ جب وہ بدر کے قریب پہنچا تو خود قافلے سے آگے جا کر مزدی بن عمرو سے بھیٹ کی اور اس سے مدینہ کی سینا کے بارے میں معلوم کیا۔ مزدی نے کہا، میں نے ہمیشہ کے خلاف کوئی آدمی تو نہیں دیکھا، البتہ 2 سوار دیکھے جنہوں نے ٹیلے کے پاس اپنے جانور بٹھائے، پھر اپنی مشکوں میں پانی بھر کر چلے گئے۔ ابو سفیان لپک کر وہاں پہنچا اور ان کے اونٹ کی مینگنیاں اٹھا کر توڑی تو اس میں کھجور کی گٹھلی نکلی۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم، یہ یثرب کا چارہ ہے۔ اس کے بعد وہ تیزی سے قافلے کی اور پلٹا اور اسے پچھم کی اور موڑ کر اس کا رخ تٹ کی اور کر دیا اور بدر سے گزرنے والے راجمارگ کو بائیں ہاتھ پر چھوڑ دیا۔ اس طرح قافلے کو مدنی فوج کے قبضے میں جانے سے بچا لیا اور ترنت ہی مکی سینا کو اپنے بچ نکلنے کی سوچنا دیتے ہوئے اسے واپس جانے کا سندیش دیا، جو اسے جوفہ میں مل گیا۔ مکی سینا کا واپسی کا ارادہ اور آپسی پھوٹ۔ یہ سندیش پا کر مکی سینا نے چاہا کہ واپس چلی جائے، لیکن قریش کا سب سے بڑا ادھنڈ ویکتی ابو جہل کھڑا ہو گیا اور بڑے ہی گھمنڈ کے ساتھ بولا، اللہ کی قسم، ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ بدر جا کر وہاں 3 دن ٹھہریں گے اور اس بیچ اونٹ ذبح کریں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے اور شراب پلائیں گے، لونڈیاں ہمارے لیے گانا گائیں گی اور سارا عرب ہمارے جمع ہونے اور کھانے پینے اور گانے بجانے کا حال سنے گا اور اس طرح ہمیشہ کے لیے ان پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ لیکن ابو جہل کے اس کہنے کے باوجود اخنس بن شریق نے یہی مشورہ دیا کہ واپس چلے چلو، مگر لوگوں نے اس کی بات نہ مانی۔ اس لیے وہ بنو زہرہ کے لوگوں کو ساتھ لے کر واپس ہو گیا، کیونکہ وہ بنو زہرہ کا متر اور اس سینا میں ان کا سردار تھا۔ بنو زہرہ کی کل تعداد کوئی 300 تھی۔ ان کا کوئی بھی آدمی بدر کی لڑائی میں حاضر نہ ہوا۔ بعد میں بنو زہرہ اخنس بن شریق کی رائے پر بڑے خوش تھے اور ان کے بھیتر اس کا مان سمان ہمیشہ باقی رہا۔ بنو زہرہ کے علاوہ بنو ہاشم نے بھی چاہا کہ واپس چلے جائیں، لیکن ابو جہل نے بڑی سختی کی اور کہا کہ جب تک ہم واپس نہ ہو یہ گروہ ہم سے الگ نہ ہونے پائے۔ تاتپریہ یہ کہ سینا نے اپنا سفر جاری رکھا۔ بنو زہرہ کی واپسی کے بعد اب اس کی تعداد 1000 رہ گئی تھی اور اس کا رخ بدر کی اور تھا۔ بدر کے قریب پہنچ کر اس نے ایک ٹیلے کے پیچھے پڑاؤ ڈالا۔ یہ ٹیلا بدر کی گھاٹی کی سیماؤں پر دکشنی مہانے کے پاس استھت ہے۔ اسلامی سینا کے لیے حالت کی نزاکت۔ ادھر مدینے کے سوتروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
جبکہ ابھی آپ راستے ہی میں تھے اور زعفران گھاٹی سے گزر رہے تھے۔ قافلے اور سینا دونوں کے بارے میں سوچنائیں جٹائی۔ آپ نے ان سوچناؤں کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد یقین کر لیا کہ اب ایک خونی ٹکراؤ کا وقت آ گیا ہے اور ایسا قدم اٹھانا ضروری ہو گیا ہے جس میں ہمت ہو، حوصلہ ہو، امنگ ہو اور سچ کے لیے لڑنے مرنے کا جذبہ ہو۔ تبھی کامیاب ہاتھ لگ سکتی ہے، کیونکہ یہ بات قطعی تھی کہ اگر مکی سینا کو اس علاقے میں یوں ہی دمناتا ہوا پھرنے دیا جاتا تو اس سے قریش کی فوجی شاخ کو بڑی طاقت پہنچ جاتی اور ان کی سیاسی جیت کا دائرہ دور تک پھیل جاتا۔ مسلمانوں کی آواز دب کر کمزور ہو جاتی اور اس کے بعد اسلامی دعوت کو ایک بے روح ڈھانچہ سمجھ کر اس علاقے کا ہر ویکتی جو اپنے سینے میں اسلام کے خلاف کینہ اور دشمنی رکھتا تھا، شرارت پر اتر آتا۔ پھر ان سب باتوں کے علاوہ آخر اس کی کیا گارنٹی تھی کہ مکے کی سینا مدینہ کی اور آگے نہیں بڑھے گی اور اس لڑائی کو مدینے کی چار دیواری تک پہنچا کر مسلمانوں کو ان کے گھروں میں گھس کر تباہ کرنے کی جرات اور کوشش نہیں کرے گی۔ جی ہاں، اگر مدینہ کی فوج کی اور سے ذرا بھی ڈھیل دی جاتی تو وہ سب کچھ سنبھو تھا، اور ایسا نہ بھی ہوتا تو مسلمانوں کے رعب اور دبدبے پر بہرحال اس کا بہت برا اثر پڑتا۔ مجلس شورا کی سبھا۔ استھی کی اس اچانک اور خطرناک تبدیلی کو دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچتری سینک مجلس شورا صلاح کار سمیتی کی میٹنگ کی، جس میں اس وقت کی پریستھتیوں کا الیکھ کیا اور کمانڈروں اور عام فوجیوں سے وچار ومرش کیا۔ اس اوسر پر ایک گروہ خونی ٹکراؤ کا نام سن کر کانپ اٹھا اور اس کا دل کانپنے اور دھڑکنے لگا۔ اسی گروہ کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے، جیسا کہ تجھے تیرے رب نے گھر سے حق کے ساتھ نکالا اور ایمان والوں کا ایک گروہ اپریہ سمجھ رہا تھا، وہ تجھ سے حق کے بارے میں اس کے اسپشٹ ہو چکنے کے بعد جھگڑ رہے تھے، مانو وہ آنکھوں دیکھتے موت کی اور کھانکے جا رہے تھے۔ لیکن جہاں تک سینا کی کمانڈروں کا تعلق ہے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اٹھے اور بہت اچھی بات کہی۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اٹھے اور بولے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو جو راہ دکھائی ہے اس پر چلتے رہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم، ہم آپ سے یہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کے پالنہار چلے اور لڑے، اور ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ اگر آپ ہم کو برق گماں تک لے چلے تو ہم راستے والوں سے لڑتے بھیڑتے آپ کے ساتھ وہاں بھی چلیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بھلے کلمے ارشاد فرمائے اور دعا دی۔ یہ تینوں کمانڈر
मुहाजिरों में से थे जिनकी तादाद फौज में कम थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इच्छा थी कि अंसार की राय मालूम करें, क्योंकि वही फौज में अधिक थे और लड़ाई का असल बोझ उन्हीं के कंधों पर पड़ने वाला था, जबकि अक़बा की बैत के हिसाब से उन पर ज़रूरी ना था कि मदीने से बाहर निकल कर लड़े। इसलिए आपने तीनों कमांडरों की बातें सुनने के बाद फिर फरमाया, लोगों, मुझे मशवरा दो। इशारा अंसार की ओर था और यह बात अंसार के कमांडर और झंडा बरदार हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने भांप ली। चुनाचे उन्होंने अर्ज़ किया कि अल्लाह की कसम, ऐसा मालूम होता है कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका इशारा हमारी ओर है। आपने फरमाया, हाँ। उन्होंने कहा, हम तो आप पर ईमान लाए हैं, आपकी तस्दीक की है और यह गवाही दी है कि आप जो कुछ ले आए हैं सब हक है, और इस पर हमने अपने आज्ञा पालन का वचन दिया है। इसलिए ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका जो इरादा है उसके लिए कदम बढ़ाइए। उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, अगर आप हमें साथ लेकर उस समुद्र में कूदना चाहे तो हम उसमें भी आपके साथ कूद पड़ेंगे। हमारा एक आदमी भी पीछे ना रहेगा। हमें कतई तौर पर कोई हिचकिचाहट नहीं कि कल आप हमारे साथ दुश्मन से टकरा जाए। हम लड़ाई में जमने वाले और लड़ने में वीर योद्धा हैं, और मुमकिन है अल्लाह आपको हमारा वह जौहर दिखा दे जिससे आपकी आंखें ठंडी हो जाए। बस आप हमें साथ लेकर चले, अल्लाह बरकत दे। एक रिवायत में यूँ है कि हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, शायद आपको डर है कि अंसार अपना यह फ़र्ज़ समझते हैं कि आपकी मदद सिर्फ अपने क्षेत्र में करें, इसलिए मैं अंसार की ओर से बोल रहा हूँ और उनकी ओर से जवाब दे रहा हूँ। अर्ज़ है कि आप जहाँ चाहे तशरीफ़ ले चले, जिससे चाहे ताल्लुक़ जोड़े और जिससे चाहे ताल्लुक़ काट ले। हमारे माल में से जो चाहे ले ले और जो चाहे दे दे, और जो आप लेंगे वो हमारे नज़दीक इससे ज़्यादा पसंदीदा होगा जिसे आप छोड़ देंगे, और इस मामले में आपका जो भी फैसला होगा हमारा फैसला बहरहाल उसके अधीन होगा। अल्लाह की कसम, अगर आप कदम बढ़ाते हुए बरके गमात तक जाए, हम भी आपके साथ साथ चलेंगे, और अगर आप हमें लेकर इस समुद्र में कूदना चाहे तो हम उसमें भी कूद जाएंगे। हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु की यह बात सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुशी की लहर दौड़ गई। आपका चेहरा खिल उठा। आपने फरमाया, चलो और खुशी खुशी चलो। अल्लाह ने मुझसे 2 गिरोहों में से एक का वादा फरमाया है। अल्लाह की कसम, इस वक्त मानो मैं कौम की कत्लगाहें देख रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।